بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں، اتنی ہاٹیسٹ نیوز آ رہی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ بندہ پک اپ کرتے ہوئے چنتے ہوئے نیوز کو بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، پہلے کون سی آپ تک پہنچانی چاہیے۔ بی بی سی نے بالآخر اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ہار مان لی، ایک طرح سے معافی مانگ لی اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں۔ اس وقت کیا ہوا تھا اس پہ بہت ہی دلچسپ انداز میں تبصرہ کرنا ہے۔ اور دوسرا جناب، آپ نے سنا مجھے متعدد میسیجز آ رہے تھے کہ نقوی صاحب آپ اس پہ بھی بات کریں، شیخو پورہ میں جو نیلامی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ نواز شریف صاحب کی زمین کی نیلامی ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے یہاں تو پھر گورنمنٹ ایسے کاموں میں تو بہت ہی بڑھ چڑھ کے جناب چھلانگے مار مار کے حصہ لیتے اور چھلانگے وہ پتہ چلا وہ تو زمین نواز شریف صاحب کی تھی ہی نہیں، وہ کیا چکر ہے۔ ہاں جی، ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان میں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یہ بہت ہی زبردست انداز میں نا ان دونوں خبروں پر تبصرہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ حکومت پاکستان نے، وزارت تعلیم نے، شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، نوٹیفیکیشن بھی ہوا کہ وہ سکولز جن کی فیس 8,000 سے زیادہ ہے وہ 20% ریڈکشن کریں 20% ڈسکاؤنٹ دیں اپنے ان بچوں کو کرونا کی وبا کی وجہ سے، کیونکہ آن لائن ساری کلاسز ہیں اور آن لائن کبھی بچے لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے، نہ اسکول کا کوئی خرچہ ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی بجلی خرچ ہو رہی ہے، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی ویئر ٹیئر، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیا کسی میں آن لائن ہے کسی میں نہیں ہے، کوئی چل رہی ہے کبھی نہیں چل رہی، کبھی نیٹ خراب تو کبھی کیا خراب تو کبھی کیا مسئلہ۔ تو بات وہی ہے، میں تو پہلے کہتا ہوں کہ خیر گورنمنٹ کو 50% کی ریڈکشن اور ڈسکاؤنٹ ریڈکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر اگر 20% کا بھی کیا، پھر اس کے بعد جناب یہ متعدد کمپلینٹس مجھے آئی ہیں، میں نے اس وجہ سے کہا کہ اس پہ بس تھوڑی سی بات کر کے ان امپورٹنٹ سٹوریز پہ آتے ہیں۔ تو جناب مجھے متعدد کمپلینٹس آئیں کہ جی اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گیا معاملہ، لیکن ابھی تک ایسی دادا گیری اور ایسی بدماشی ہے پرائیویٹ سکولز والوں کی کہ کسی نے کسی کو 20% کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پہلے سپریم کورٹ نے اسی قسم کا فیصلہ دیا تھا، کسی کی جوں تک نہیں رینگی اور کان پر، اور کسی کو پرواہ نہیں ہوئی، کسی نے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا۔ تو یہ اس طرح کی جو آپ کرتے ہیں نوٹیفیکیشن شفقت محمود صاحب، تو پھر گورنمنٹ کو کم از کم اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، پھر فالو اپ بھی لینا چاہیے، پھر کم از کم یہ آپ کو اس چیز کا احساس ہونا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کوئی سٹیٹس سمبل کے طور پہ یا خوشی میں نہیں پڑھ رہے، وہ صرف مجبوری میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے گورنمنٹ سکولز کے پاس نہ تو اتنی بڑی تعداد کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ نہ ہی ان کا وہ معیار ہے نہ کچھ، تو کسی کی تھوڑی بہت بھی کوئی افورڈیبلٹی ہوتی ہے تو وہ ان سکولوں میں وہ کرتا ہے، اور پھر یہ سکول ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پھر معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ ایسے سکولز جو ہے نا بدماشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس طرح کے الفاظ میں استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن مبینہ طور پہ ان بدماشوں کا بھی علاج کریں۔ آپ تو کہتے ہیں ہم مافیا سے لڑیں گے، اور اسے کون سا مافیا؟ پہلے تو کم از کم ان مافیا سے تو لڑیں۔ کبھی سگریٹ مافیا آپ کو آگے لگا لیتا ہے، کبھی چینی مافیا، کبھی آٹا مافیا، کبھی یہ اس طرح کا پرائیویٹ سکولز مافیا، تو اس کا بھی کم از کم میں نے کہا کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ شفقت محمود صاحب کو خود جو ہے نا مطلب کوئی خیال آئے یا کوئی احساس ہو یا اس طریقے سے، تو وہ اپنے اس چیز کا فالو اپ بھی لیں، اور وہ کم از کم ان کو کہیں کہ جی آپ اس طریقے سے کہ جو سکولز ہیں ان کو کم از کم۔ خیر آگے جائیں جناب، آ جائیں اسحاق ڈار صاحب کی بی بی سی پہ انٹرویو ہوا۔ یہ تقریباً کوئی دسمبر کے 1 کو ہوا یا اس طریقے سے، یا نومبر کی 30 کو ہوا، بس اسی طرح سے ہوا تھا 2020 میں۔ اچھا، اس انٹرویو پہ بڑا جناب ہنگامہ کہ جی وہ تو اسحاق ڈار صاحب پٹ گئے، ایک بڑی ناکام سازش کے تحت ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہوا وہ اس نے۔ اچھا، میں وہ اپنی ویڈیو لگاؤں گا، میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس وقت کیا ویڈیو کی تھی، اور اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی جناب کس طریقے سے میرے موقف کی بھی جیت ہوئی ہے، اور کس طریقے سے
ادھر ایک کوسچن ہوا جناب کہ اپنا اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ دیکھیں کس طریقے سے دھاندلی کی گئی 2018 کے الیکشن میں. تو جناب اسٹیفن سیکر صاحب جو کہ ہارڈ ٹاک کے اینکر ہیں اور وہ جناب بی بی سی کے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو یورپی یونین نے جو رپورٹ دی تھی اس رپورٹ میں تو کریڈیبل کا لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی مشکوک نہیں ہے، وہ تو انتخابات جو ہے نا کریڈیبلز تھے، وہ تو قابل اعتماد تھے، وہ تو کسی قسم کے مشکوک نہیں تھے، وہ تو یہ ہے وہ ہے. تو اس طریقے سے اچھا اس وقت بھی کہا. اس کے بعد وہ جناب ڈٹ گیا، آگے چلے گئے. تو پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ ایک ہفتے کے بعد ان کو جو ہے نا نوٹس بھیجا اور ایک مقدمہ لڑنا شروع کیا کہ جی آپ نے یہ جتنی بھی یہ صفحات کی مقدمات اس کی رپورٹ تھی یورپی یونین کی، اس میں کہیں پر لفظ کریڈیبل نہیں ہے. خیر بات یہ ہے کہ میں نے 4 دسمبر کو یعنی انٹرویو سے کوئی 2-3 دن بعد میں نے ایک ویڈیو کی اور اس ویڈیو میں لکھا کہ کس طرح آپ اس کا ٹائٹل بھی دیکھ لیں، اسی طریقے سے اس کا تھم نیل بھی لگا ہے، آپ چیک کیجئے گا. میں اس ویڈیو کا لنک ادھر ڈال رہا ہوں اس کی ڈسکرپشن میں، اور آپ چیک کیجئے گا کہ وہ کس طرح سے میں نے کیا کیا کہا تھا، اس رپورٹ کا میں نے کس طریقے سے پورے کا پورا تبصرہ کیا اور آپریشن کیا یورپی یونین کا، اور کس طریقے سے اسٹیفن سیکر کو میں نے جو ہے نا الحمدللہ دھول چٹوائی، اور کس طرح سے آپ چیک کریں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لفظ بھی ادھر انتخابات سے متعلق کریڈیبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بی بی سی کا جناب بہت بڑا اینکر جو اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے، انہوں نے وہ خود رپورٹ پڑھی تک نہیں تھی. آج وہ بی بی سی نے اپنا ظاہر اتنا بڑا ادارہ، اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جناب وہ باقاعدہ اس غلطی کی تصحیح کی، اس غلطی کو مانا، اس غلطی کو تسلیم کیا کہ جی واقعی جو ہے نا وہ اس رپورٹ میں کریڈیبل کا لفظ نہیں تھا اور ہمارے اینکر نے غلط بیانی کی تھی، غلطی کی تھی. آپ اس ویڈیو کو ذرا دیکھیے گا. جو میں نے ویڈیو 4 دسمبر کو بنائی تھی، مجھے اس وقت یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی، یا غالباً اسحاق ڈار صاحب نے اس کے بعد کیا ہوگا، ان کو سو کیا یا ان کو اپلیکیشن بھیجی یا ان کو جو ہے نا ایک اپنا مقدمہ لڑا. آج انہوں نے غلطی تسلیم کی ہے، لیکن اس ویڈیو میں نے کیا کہا تھا سیم یہی کہ آپ نے غلط بات کی ہے، اسٹیفن سیکر صاحب نے غلط بات کی ہے، بی بی سی نے غلط بات کی ہے، جس کی وجہ سے مخالفین نے بڑا اچھالا جناب کہ اسحاق ڈار تو پٹ گئے، وہ تو یہ ہو گئے وہ ہو گئے، ان کو تو پسینہ آ گیا، انہوں نے تو پوچھنا شروع کر دیا ماتھے سے پسینہ، اور یہ کیا وہ کیا، اور یہاں پہ بڑے مہان بنتے ہیں اور وہاں پر تو یہی. وہ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ہی غلط بیانی ہوئی ہے، بہت ہی میرے مطلب آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا گیا، بہت کاٹ کے بہت ہی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن بھی دی. اب آ جائیں جناب نواز شریف صاحب کی اس جائیداد پر، یا آپ کہہ لیں کہ بھائی مبینہ جائیداد یا زمین پر جو شیخ پورہ میں کوئی 88 کنال اور 4 مرلے جو کہ نیلام کی گئی احتساب عدالت کے حکم پر. کیا بات ہے. اب میں حیران ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اگلے کچھ سالوں میں یا دنوں میں یا مہینوں میں یا ہفتوں میں یا جب بھی کہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، یہ جائیں گے سارے باہر نس. لگ تو ایسے رہا ہے سارے باہر نس جائیں گے. یہاں پر جو بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساروں کی تو باہر ہی بنا رہے ہیں، یہ میں کچھ دوں گا، اس کے ثبوت بھی دوں گا. جی ہاں، اور باہر جب یہ جاتے ہیں اور وہاں ان سے سوال بھی ہوتا ہے. ابھی امریکہ میں شہباز گل صاحب سے بھی کوئی سوال ہوا اس طرح کا کہ جی آپ کی زبان سخت ہو گئی ہے یا یہ ہے وہ ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ کی یہاں پہ جائیدادیں بھی ہیں. تو وہ جناب آگے سے مچھر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو صحافیوں کو کہا کہ آپ تو پٹواری ہیں. یہ عید منانے گئے تھے امریکہ. جی ہاں، یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. کوئی نتھیا گلی جاتا ہے تو کوئی امریکہ جاتا ہے تو کوئی عوام میں کس نے رہنا ہے. تو خیر سے یہ ویسے ہی نس جائیں گے، مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. تو وہاں جب نس جائیں گے تو پھر اس کے بعد جناب یہاں کی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے. یہ تو مکافات عمل ہے. تو جب یہ مقدمات چلیں گے تو پھر یہ اسی طریقے سے ایبسکانڈر ہوں گے اور اسی طریقے سے جائیدادیں پھر جو ہے نا وہ نیلام بھی ہوں گی. اور اس طریقے سے کیا پتہ کہ کل کو کوئی ایسا کوئی کرے کہ بنی گالہ کا بھی جو محل ہے جس کو تو وہ بھی اس طریقے سے کوئی نیلامی کی زد میں آ جائے. لیکن شیخ پورہ کی جو زمین تھی اس کا بڑا انٹرسٹنگ اعداد و شمار اور بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز سٹوری ہے جناب. بڑے جناب چھلانگے ماری کہ نواز شریف صاحب کی جو جائیداد ہے وہ نیلام ہو گئی اور وہ زمین 88 کنال اور 4 مرلے جناب وہ ہم نے نیلام کر دی. کل لگی اس کی بولی. اس بولی میں ایک صاحب تھے چودھری بوٹا صاحب، انہوں نے سب سے بڑی بولی لگائی. کوئی 1 کروڑ 1 لاکھ
انہوں نے 1 ایکڑ کی سرکار نے رکھی تھی قیمت 70 لاکھ، انہوں نے جناب 1 کروڑ اور 1 لاکھ لگا دی، باقی بھی 2 تھے بولی لگانے والے، کیونکہ پری ریکویزٹ جو ہے نا، جو شرط ہے کہ کم از کم 3 ہونے چاہیے، چونکہ وہ ظاہر ہے اس طرح کا تھا عدالت کا معاملہ بھی، اور ایسے معاملات میں جب وہ پتہ تھا کہ بھائی جو ہے نا اس طرح کا یہ متنازع بھی ہے سلسلہ، تو وہ لوگ آ نہیں رہے تھے، اور 3 سے پیر 3 بجے کوئی 3 لوگ آئے یا لائے گئے یا جس طریقے سے بھی ہوا، تو انہوں نے جناب وہ بولی لگائی، اور وہ بولی سب سے بڑی بولی کو چودھری بوٹا صاحب نے لگائی، ان کو زمین فروخت کر دی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ جب وہ پورے پیسے دیں گے تو وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے جائیں گے۔ یہاں تک تو بات ہوئی جناب بولی لگانے کی۔ اب آگے آ جائیں اس میں جو جہاں پر ایک نیا موڑ آ گیا سٹوری میں، اور وہ بڑا دلچسپ موڑ آیا۔ ملک اشرف نامی شخص نمودار ہوئے، انہوں نے کہا جی میرا تو مقدمہ زیر سماعت ہے سول عدالت میں بھی، میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گیا تھا، میں تو سارا یہ زمین تو میں خرید چکا ہوں نواز شریف صاحب سے، اور یہ آلریڈی چونکہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سے پہلے بھی وہ باہر تھے، تو ان کی پھر وہ بیگم صاحبہ کا بھی اللہ بخشے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا بھی انتقال ہوا، اس سے پہلے بھی وہ مطلب جو ہے نا وہاں پہ، تو یہ زمین تو میں خرید چکا ہوں، اور ان کے باہر آنے جانے کی وجہ سے میں اس کا اپنا انتقال نہیں کرا سکا، یہ ثبوت ہیں اس کے، اور یہ سارا کچھ میں نے ثبوت ضلعی انتظامیہ کو بھی دکھائے، میں نے عدالت میں بھی دکھائے، اور یہ زمین تو میری ہے، نواز شریف صاحب کی ہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ ٹرانسفر اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی میرے نام پر پراپر، کہ میں جو ہے نا چونکہ میں نے اپنا، ظاہر ہے جس بندے نے اتنے سارے پیسے دیے ہوں گے تو وہ بیچارہ تو چیخے گا، تو کہتے ہیں کہ ٹرانسفر اس وجہ سے کہ وہ نواز شریف صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ پہلے پرائم منسٹر تھے، پھر باہر آنا جانا، وہ اپنے اس میں ان کو زیر عتاب لایا گیا، اور کس طریقے سے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسفر اس وجہ سے نہیں ہو۔ انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ جناب اتنا بڑا بندہ ہے، اگر اس نے پیسے لے لیے ہیں تو وہ کوئی اب اس طریقے سے مکر تو نہیں جائے گا، پیسے لی، ظاہر جو پیسے لیے ہیں تو اس کا تو ثبوت ان کے پاس تھا، انہوں نے تو وہ ثبوت، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، اور ٹرانسفر ان کی مصروفیات کی وجہ سے ٹرانسفر نہیں ہو سکی یا ان کے باہر ہونے کی وجہ سے، تو یہ زمین تو میری ہے، آپ نے تو زیادتی کی، یہ تو زمین ہی میری تھی، یہ تو نواز شریف صاحب کی زمین ہی نہیں تھی۔ اچھا، اس بات کو عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی، جو کہ ایم پی اے بھی ہیں، جناب نون لیگ کی رہنما ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی، اور بہت سرگرم بھی ہیں، اور ٹاک شوز میں بھی بہت اچھا بولتی ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے نا ان کا وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ جلسوں میں بھی نظر آتی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا بہت ہی ظاہر رسپانسیبل فگر ہیں، انہوں نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ جی بالکل یہ ملک اشرف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ زمین بک چکی ہے، نواز شریف صاحب نے زمین ان پہ بیچ دی تھی، اور ان کی کوئی جائیداد ادھر نہیں ہے اب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو نیلامی ہوئی ہے وہ تو آپ نے بغض نواز میں وہ تو نیلامی کروا دی ملک اشرف صاحب کی بیچارے کی زمین کی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کہ جناب اب تو ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک چیز کو ان کو نے بدنام کرنا تھا نا، ایک چیز کو اپنے پولیٹیکل گمک کے طور پہ، ایک پولیٹیکل جو ہے نا گینز کے طور پہ، ایک اپنا مفاد کے طور پہ، جب دکھانے کو کچھ بھی نہ ہو، عوام چڑھے ہوں کہ پیاز کہاں پہنچ گیا، آلو کہاں پہنچ گیا، مٹن خیر سے 1400-1500 1600 پہ پہنچ گیا، چکن 500 کو کراس کر گیا، آٹا 90 کو کراس کر گیا، چینی 105 110 کو کراس کر گئی، تو جہاں یہ حالات ہوں تو پھر دکھانے کے لیے نہ وہ جی دیکھو ہم نے فلاں کی اس کی نیلامی کروا دی، اس کو ہم نے پکڑ لیا، اس چور کو اندر کر دیا، اس کو یہ کر دیا۔ اب یہ کچھ روز پہلے بھی وہ اپنا خود ارشاد بھٹی صاحب نے کہ فلاں بھی آپ کے صفر، فلاں بھی آپ کے صفر، اور وہ جناب شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہے نا ان کا وہ جھگڑا ہو گیا ایک ٹاک شو میں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی زمین ہوئی تو خیر وہ عدالت جائیں گے، جو عدالت فیصلہ کرے گی تو اس میں آپ ایک دفعہ اگر آپ کو قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں، اب کوئی نہیں، یہ بھی پتہ چلے گا نا کہ قومی خزانے میں کتنی جمع ہوئی ہے اور کسی اور کے خزانے میں کتنی گئی ہے، کیونکہ حالات ایسے بتا رہے ہیں۔ جو رنگ روڈ کی کرپشن سامنے آ رہی ہے، جو باقی سکینڈلز میں کرپشن سامنے آ گئی ہے، تو یہ تو کوئی سارا ہی ہڑپ کر جائے تو اس میں جو باہر کے چندوں میں کرپشن سامنے آ رہی ہے، جی بالکل اسی طریقے سے، اور جو مختلف حوالوں سے اب تو اور بھی کوئی اکاؤنٹس نکل آئے ہیں نا پی ٹی آئی کے، میں اس پہ بھی بات کروں گا، نئے خیر سے ہر روز نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو
تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ جناب یہ ادھر سے بتایا جائے کہ یہ خزانے میں جمع ہوا ہے اور کسی اور کی جیب میں جمع ہو جائے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے نا، اور اس بیچارے کو کہاں سے ملے گی، وہ بیچارہ کس کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ تو ایٹ لیسٹ اس پہ سٹے دے دینا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں ادب کے ساتھ عدالتوں کو، کہ جی اس کا پہلے فیصلہ ہونے دیں کہ یہ زمین بکی ہے یا نہیں بکی، اور اگر بک گئی ہے زمین، پہلے بھی تو اسی طرح سے ہے نا، پورا بی آر ٹی دیکھیں وہ سٹے پہ چل رہا ہے، پورا کوئی اب آپ باقی کتنی چیزیں دیکھیں وہ سٹے پہ چل رہی ہیں، تو پوری میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری حکومت ہی خیر سے سٹے پہ چل رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا تو ملک اشرف صاحب بیچارے کے جنہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے ان کی زمین نہ خیر سے نیلام ہوتی، اور وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو سول عدالت میں بھی اور کورٹ میں ہائی کورٹ میں بھی گیا اور میری نہ سنی گئی، اور پھر جو ہے نا مطلب یہاں پر بھی میں ضلعی انتظامیہ کو بھی ثبوت دکھا کے، تو کم از کم اس پہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن خیر یہ پاکستان ہے بھائی، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب ایک سپریم کورٹ 2 بندوں کو بری کرتی ہے، یاد ہے نا آپ کو نا، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی، 2 بندوں کو بری کرتی ہے سپریم کورٹ اور سزائے موت کے قیدیوں کو، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو 1 سال پہلے تختہ دار پر جھول چکے ہیں۔ یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ گیا، سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا، لیکن جو نیچے سے وہ آ رہے تھے ان کو سزائے موت، تو وہ 1 سال پہلے یعنی اپیل لگی تھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا۔ یہ ابھی کی بات ہے، 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا، اور وہ پتہ چلا کہ وہ تو 1.5 سال پہلے تختہ دار پہ جھول چکے ہیں۔ یہ حالات ہیں، بس اللہ معاف کرے، اللہ اس قوم پر رحم۔ میں دعا تو کرنا، خیر ایک عادتاً بندہ جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ ایک اپنی نیت ہوتی ہے کہ جی دعا کریں، لیکن جب ہماری عادات ہی ایسی ہوں تو پتہ نہیں دعا کتنی اثر انداز ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔